السلام علیکم۔ قانون ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی ملک کے اندر امن کو قائم کرنے کے لیے بہت ضروری عنصر سمجھا جاتا ہے، نہ صرف ملکوں کے اندر بلکہ زندگی کا جو بھی آسپیکٹ ہو اس پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہ ظلم کو روکتا ہے، انصاف کو قائم کرتا ہے، لوگوں کو ان کے حقوق بھی ملتے ہیں اور اسی طرح اپنے فرائض کا بھی علم ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ قانون کب پیدا ہوا؟ قانون آج سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوا۔ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا قانون حمورابی قانون ہے۔ یہ ایک بادشاہ تھا جس نے بہت سے ملکوں کو فتح کیا تھا، لیکن اس کی شہرت کی وجہ ملکوں کو فتح کرنا یا بہادر ہونا نہیں، بلکہ اس نے جو قوانین مرتب کر کے ملکوں کے اندر پھیلا دیے تھے وہ قوانین اس کی اصل پہچان بنتے ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1800 سال پہلے یہ قانون موجود تھا۔ اس کے بعد جو سیکنڈ لیول پر قدیم ترین قانون ہے دنیا کا وہ یہودی قانون ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہندوؤں کا قانون ہے جسے شاستر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جس قانون کو شہرت دوام ملی وہ قانون روما تھا، جس کے اثرات مغرب میں آج بھی پائے جاتے ہیں۔ یورپ اور دیگر جتنے بھی سوشلسٹ ممالک ہیں ان سب ملکوں میں اگر قانون کے طور پر کوئی چیز اصولی موجود ہے تو وہ ہے قانون روما۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا دور گزر رہا تھا، اسی دور میں بادشاہ جسٹینین نے اس قانون میں بے شمار تبدیلیاں کی اور نئے سرے سے اس میں کچھ ایسی شکل شامل کی جو اخلاق اور رسوم پر مشتمل تھی۔ قانون بیسکلی قوموں کے اخلاق اور رسوم کا مغز ہوتا ہے۔ حمورابی قانون کے بارے میں کہا جاتا ہے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات سے چرایا گیا تھا۔ قانون روما سے انسپائر ہونے والے ممالک نے اپنے ہاں عجیب و غریب قوانین بنا رکھے ہیں جن کا کوئی تک نہیں بنتا۔ مثلاً برطانیہ میں قانون یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر مر نہیں سکتے، یہ قانوناً جرم ہے۔ اسی طرح اٹلی کے شہر وینس کے اندر کبوتروں کو دانہ ڈالنا جرم ہے۔ اور لیجئے جرمنی کا حال سنیے۔ جرمنی کی پرہجوم شاہراہ آٹوبان پر گاڑی کا ایندھن ختم کرنا غیر قانونی ہے۔ یونان میں اونچی ہیل کی سینڈل پہن کر تاریخی مقامات کا دورہ کرنا غیر قانونی ہے۔ واشنگٹن میں خود کو دولت مند والدین کی اولاد ظاہر کرنا جرم ہے، اور نہ جانے دنیا کے کتنے اور ممالک میں اسی طرح کے بھونڈے اور بے مطلب قوانین پائے جاتے ہیں جن کا تعلق نہ عقل سے ہے نہ شعور سے ہے۔ قانون روما ہو یا قانون حمورابی، دنیا کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس میں انسانی فطرت، اس کی شخصیت، اس کا رویہ، اسی طرح اس کے جذبات وغیرہ شامل نہ ہو۔ انسان نے جب بھی قانون بنانے کی کوشش کی ہے تو اس میں اپنے مفادات کو مد نظر رکھا ہے۔ بعض قوانین وڈیروں کے لونڈیاں بن جایا کرتے تھے، کچھ قوانین اشرافیہ کے تحفظ کے لیے بنائے جاتے ہیں، کچھ لوگوں میں فرق پیدا کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ لیکن اسلامی قانون ایک ایسا قانون ہے جس نے آ کر ان سب قوانین کو کانکر کر دیا، سب لاس کے اوپر وہ اکیلا حاوی ہو گیا۔ بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فتویٰ دینا شروع ہو گئے تھے، اور بعد میں بھی انہوں نے اس فریضے کو جاری رکھا۔ اس سے یہ ہوا کہ بعد والے جو فقہاء کرام تھے ان کے پاس ایک بہت بڑا لاجیکل، ریزنیبل اور اسلامک انسائکلوپیڈیا اکٹھا ہو گیا، جس میں انہوں نے اپنے انٹلیکچوئل ہیومر سے بہت سارے اصولوں اور ضابطوں کو متعین کیا اور پھر ایک ڈیفنس میکانزم بنایا جس نے بعد میں شریعہ لا کی شکل اختیار کر لی۔ لیکن یاد رہے، جو بھی قانون بنتا ہے اسلامی قوانین میں اس کی پشت پر قرآن اور سنت موجود ہوتے ہیں۔ اسلامک جورسپروڈنس یعنی فقہ اسلامی کام کیسے کرتی ہے؟ یہ فوکس کرتی ہے ہیومن ایکشن کی ڈینسٹی۔ جس قدر انسان کے عمل کی نوعیت بدلے گی ویسے حکم بھی بدل جائے گا۔ انسان کے عمل کی بیسکلی دو نوعیتیں ہوتی ہیں، یا تو مثبت ہوتا ہے یا منفی ہوتا ہے، لیکن اس مثبت اور منفی میں بھی کچھ ڈینسٹیز ہوتی ہیں جن کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اسلامی فقہ میں اس ڈینسٹی کو مد نظر رکھ کر ہی حکم دیا جاتا ہے، یعنی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے اور پھر آگے مستحب وغیرہ۔ اسی طرح حرام ہے تو پھر مکروہ تحریمی ہے، پھر مکروہ تنزیہی، اور اسی طرح دیگر اقسام ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ سب کے سب کیا ہے؟ ایک ڈیفنس میکانزم تیار کیا جاتا ہے انسان کے عمل کے
اور ایک درمیانی راہ بھی ہے جو دنیا کی کسی قانون میں نہیں ہے، اینڈ دیٹ از اباحت، یعنی کام کو اختیار کی نوعیت میں رکھ دینا، یہ دنیا کی کسی قانون میں نہیں ہے۔ اس کے بعد علماء نے موٹیو آف شریعہ، جسے ہم مقاصد شریعت کہتے ہیں، ان کا بھی تعین کیا۔ انسان کی پوری پرسنالٹی کا مغز اور نچوڑ نکال کر اس کے مطابق فیصلوں کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ تو یاد رہے، اسلامی فقہ یعنی اسلامک جورسپروڈنس، جسے ہم اسلامک لا بھی کہتے ہیں، شریعہ لا بھی کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بیسکلی ایک ریزن پر مشتمل اصولوں کا نام ہے۔ وہ اصول لیے گئے ہیں قرآن و سنت سے۔ آج کوئی بھی عمل مسلمان ایسا نہیں کرتے جس کے پیچھے قرآن و سنت کی واضح دلیل نہ ہو۔ ان دلیلوں کو ثابت کرنے کے لیے بھی باقاعدہ اصول بنائے گئے۔ اصول فقہ کا ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا آج ہمارے پاس موجود ہے۔ صرف یہی نہیں کہ پچھلے دور کے ہی کچھ قوانین ہیں، بلکہ آج بھی اگر کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کا حل بھی ہمیں قرآن و سنت میں ہی کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے۔ اس سے مستنبط کسی اصول کی کہیں نہ کہیں شک اس کے ساتھ ملتی اور میچ کرتی ہے، علماء اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ ہے فقہ اسلامی کی خوبصورتی، جو دنیا کے دیگر قوانین میں بالکل دیکھنے کو نہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔